ہمارے بہترین تعلقات تھے، میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہترین تعلقات تھے، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ایک تھا. تو ہماری فورن پالیسی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا. شروع میں بات کر رہا ہوں تقریباً 3 سال تو اس طرح تھا، کوئی پرابلمز نہیں تھے. ایک جگہ اور اس بیچ میں ہم جب بھی آپ کو پوچھتے رہے آپ یہ کہتے رہے کہ A1 میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. پرابلم ایک تھا احتساب. میں ان کو کہتا تھا کہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں ملک کو، ان کے کیسز سارے رائپ ہیں. زرداری کے کیس رائپ تھے، سب کے اوپر ان کے کیسز سارے رائپ تھے. نیب اب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب تھی کسی اور کے کنٹرول میں. اب دیکھیں آپ سب کچھ کر لیں، جب تک آپ ملک کے اندر رول آف لا نہیں قائم کرتے، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اختیارات آپ کے ہاتھ سے کب گئے؟ نہیں، اختیارات نہیں تھے ہی نہیں، جو نیب کے نہیں تھے، جو رول آف دیکھیں نا اکانومی کے تھے. سنو، اکانومی ہمارے ہاتھ میں تھی. دیکھیں میں اور کچھ بات کر رہا ہوں. دیکھیں عمران آپ جو مرضی کر لیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے یا رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، اب تو انہوں نے لائسنس دے دیا وائٹ کالر کرائم کو. طاقتور آدمی آپ ملک کو جو مرضی لوٹے، کوئی اس کو آپ پکڑ نہیں سکتا. خان صاحب اس سے زیادہ رول آف لا کیا ہے سر؟ ایک بندے نے ٹویٹ کیا راتوں رات اٹھا کے کپڑے بھی اتار دیے، اور کیا ہوگا؟ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن دیکھیں نا عمران، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو میری جنگ چلتی رہی نا، میں کہتا تھا کہ ان کو پکڑ کے اندر ڈالو، ان کے کیسز سارے رائپ. ہم شہباز شریف کو کیا کیس تھا؟ 16 ارب روپے کی اس کی نوکروں کے نام پہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ کیس ہی نہ لگے. اب میں پرائم منسٹر ہوں، میں یہ ادھر میں بس تھا، میں پرائم منسٹر ہوں کہ اچھا جی یہ نہیں ہے، وہ کبھی بینچ ٹوٹ جائے، کبھی یہ ہو جائے، کبھی کمر میں درد ہو جائے، اور نیب کے کیسز رائپ ہیں سب کے ذرا وہ آگے نہ بڑھے. ادھر میں بے بس تھا. دیکھیں رول آف لا جب تک آپ انصاف ایک معاشرے میں نہیں قائم کرتے، وہ معاشرہ نہیں آگے بڑھ سکتا. ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا گورننس کے، معیشت کے باقی معاملات آپ کے کنٹرول میں تھے؟ اچھا گورننس بھی کنیکٹڈ ہے رول آف لا سے. اب جب لوگ ہیں، اب دیکھیں اب وہ ڈرتا کون؟ جب ساری دنیا کے اندر ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کتنی سخت سزا رکھتے ہیں، اس سے کرائم ختم نہیں ہوتی سخت سزاؤں سے، لیکن کرائم تب ختم ہوتی ہے جب آپ جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. اب یہاں سزا ہی کسی کو نہیں ملتی تھی. جو جیل میں جائے اگلے دن باہر، اندر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے، وہ بیل ہو رہی. تو جب کسی نے پکڑے ہی نہیں جانا تو ڈیٹرنس کیا ہے؟ میں کیوں ڈروں جب کرائم سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پکڑنا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے قبضہ گروپ ہم زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے وہ ہم چھڑاتے تھے، وہ بجائے ان کو سزائیں دینے کے وہ اگلے دن وہ بیل لے کے باہر آ جاتے تھے. تو جب آپ طاقتور کو پکڑ ہی نہیں سکتے، یہ میری بے بسی تھی. اور یہ تب اگر میرے پاس بھاری اکثریت ہوتی. نہیں تو پھر آپ بیٹھے کیوں تھے اس بے بسی کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں نا، اب اس کا اظہار تو آپ اس وقت بھی کر دیتے تھے، لیکن وہ سارا وقت یہ مسلسل میں یہ کہتا گیا کہ یہ جب تک آپ میں کیوں کہتا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا؟ آپ نے مجھے کتنی دفعہ سنا، پہلے دن سے میں لگا ہوا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا. اب سارا ضروری یہ تھا کہ جی بس آپ کرپشن کو چھوڑ دیں، آپ اکانومی ٹھیک کریں. یہ آپ کو کہتے تھے؟ ہاں ساری جگہ وہ لوگ، وہ یعنی یہ ادھر سے یہ اسٹیبلشمنٹ. اب یہ سن لیں، دیکھیں چائنا ہے، 450 وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں. ان کی اکانومی دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہی ہے. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کی اکانومی کریں اور یہ چوروں کو ان کے احتساب نہ کریں. اور وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کر رہے ہوتے تھے. وہ جب فیٹف کا لیجسلیشن تھا ادھر آ کے ہمیں بلیک میل کر دیا کہ جی ہمیں پہلے NRO دو پھر ہم فیٹف کا. تو سارا وقت ایک ہی چیز پھنسی ہوئی تھی کہ چور، یہ جو بڑے اس ملک کے ڈاکو تھے، یہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لانا چاہتے تھے.